جی ایک سوال آیا ہے کہ خلفائے راشدین سے مراد کون ہے اور خلافت راشدہ کسے کہا جاتا ہے اور اس کی مدت کیا ہے؟ تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ باتیں ہمیں بھی معلوم ہونی چاہیے اور ہماری اولاد کو بھی یہ باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی ان باتوں کا علم دیں، انہیں یہ باتیں یاد کروائیں۔ تو خلفائے راشدین سے مراد کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر آپ کے بعد اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر آپ کے بعد اسلام کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور پھر آپ کے بعد 6 ماہ کے لیے آپ کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رہے۔ تو ان مبارک ہستیوں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ان مبارک ہستیوں نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیابت کا پورا حق ادا کر دیا، اور پھر ان کی خلافت کی جو مدت ہے، خلافت راشدہ کی مدت 30 سال رہی۔ اس کے بعد مملوکیت بادشاہت شروع ہو گئی۔ تو 30 سال کس انداز سے گزرے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال 3 ماہ خلیفہ رہے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال 6 ماہ خلیفہ رہے، اور پھر آپ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال خلیفہ رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، پھر آپ کے بعد امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال 9 ماہ خلیفہ رہے۔ پھر مولا کائنات کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ کے لیے خلیفہ رہے۔ تو یوں یہ مدت 30 سال مکمل ہوئی۔ اس کے بعد پھر بادشاہت کا آغاز ہو گیا۔